ناظرین السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج آپ کے سامنے ہم حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق یہ بات پہلے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بہت ہی مختصر الفاظ میں آیا ہے، اور بہت زیادہ آپ کی سیرت سے متعلق قرآن مجید روشنی نہیں ڈالتا۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک الیاس رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے تھے، لیکن ان کے واقعات کی تفصیل کے لیے ہمیں بہرحال بائبل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامات میں یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے آگے چل کر دو گروہ ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک بنی اسرائیل ہی کہلاتا ہے، دوسرا بنی یہودا کہلاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب مبعوث کیا گیا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ جو بنی اسرائیل تھے بحیثیت مجموعی پورے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جس میں یہودا بھی شامل ہیں اور وہ بنی اسرائیل بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ جو ایک گروہ الگ ہوا تھا اسرائیلیوں میں سے، سامریہ کے نام سے، وہ آپ کے زمانے میں ایک دیوتا کی، ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، اور وہ بت بال کہلاتا تھا۔ یہ بال بہت بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور ہر مصیبت، ہر مشکل کی گھڑی میں وہ اسی کی پرستش کرتے تھے، اسی کی بندگی کرتے تھے، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی اپنی دعوت میں بات کی تھی، حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا بنیادی مرکز توحید کو رکھا، بنیادی نقطہ توحید کا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس بات پر وہ قوم پچھلی قوموں کی طرح متشدد ہوئی، متنفر ہوئی، اور آپ پر طرح طرح کے ظلم بھی ڈھانے لگے۔ اس زمانے میں اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اخیب۔ آپ نے اخیب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، بال کی جو پوجا ہے، بال کی جو پرستش ہے، وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور اس کائنات کو بنانے والی ذات ایک اللہ رب العزت ہے۔ حضرت الیاس کی باتوں کا اخیب نے کوئی نوٹس نہیں لیا، چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ پر جب زیادہ تکالیف آنے لگیں تو آپ ایک جگہ پر روپوش ہو گئے۔ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ آپ کئی دن تک اس علاقے سے غائب ہو گئے، چھپ گئے، روپوش ہو گئے، اور وہ علاقے کے افراد آپ کو ڈھونڈتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کا پھر حکم ہوا، اور آپ دوبارہ سے منظر عام پر آئے، اور اخیب کے جو لوگ تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کو تبلیغ اور تلقین فرمانے لگے۔ حضرت الیاس جب دوبارہ سے اخیب سے ملاقات انہوں نے کی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بھی بال کے پجاری ہیں، جو بال کی پوجا کرنے والے ہیں، میں اپنی طرف سے انہیں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اگر وہ حق پر ہیں تو میدان میں آئیں اور ایک مقابلہ کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین اس میں کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے یا اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تھی، تو لوگوں کا یہ ماننا تھا اور یہ عقیدہ تھا، اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا تو اس قربانی کے جانور پر آسمان سے آگ برستی تھی، اور آگ کے ساتھ ساتھ وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ آگ کے ساتھ بھسم ہو جایا کرتا تھا، جل جایا کرتا تھا، راکھ بن جاتا تھا۔ گویا قربانی کے جانور کا جل جانا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی ہے، اور جب آسمان سے آگ نہیں نازل ہوتی تھی تو اس کا مطلب وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کے ماننے والوں کو یہ چیلنج کیا کہ تم سب مل کر آ جاؤ، اور بال کے نام پر، جو دیوتا جسے تم مانتے ہو، اس کے نام پر جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو، اور میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہوں اور اس کی قربانی کرتا ہوں، اور پھر ہم دونوں اپنے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔
بال کے یہ جو پجاری تھے آپ کے چیلنج قبول کرتے ہوئے میدان میں آئے، آپ نے ان کے سامنے قربانی کی، انہوں نے قربانی کی، اور دونوں نے اپنے اپنے جانور قربان کر کے کسی مقام پر رکھ دیے۔ اب وہ لوگ بال کو پکارنے لگے، قربانی کی قبولیت کی درخواست کرنے لگے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے اور قربانی کے قبول ہونے کی درخواست کرنے لگے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد آسمان سے آگ برسی اور حضرت الیاس علیہ السلام کا جانور جل کر راکھ ہو گیا، بھسم ہو گیا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا گیا ہے۔ وہ تمام کے تمام پجاری جو بال کو ماننے والے تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھ کر فوراً حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھی ہو گئے۔ لیکن یہ بات اخیب کو ناگوار گزری، اور اخیب پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہا اور آپ کے قتل کے درپے ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ وہاں سے اس بستی سے کوچ کیا اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ جب راستے میں جا رہے تھے، بائبل اس بارے میں خاموش ہے کہ آپ کے پیچھے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوتی ہے جو اس وقت کھیتوں میں پانی دے رہا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں حضرت الیسع علیہ السلام۔ گویا آپ کی ملاقات حضرت الیسع علیہ السلام سے ہوتی ہے، جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں اور بائبل اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا، لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے ہم نہیں جانتے۔ اس وقت بقول مختلف مقامی لوگوں کے روایات کے مطابق لبنان وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت الیسع علیہ السلام سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔